على رسوله الكريم اما بعد. عزیز طلباء، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد، تحریک ریشم رومان کے مؤسس و بانی، انگریزوں کے خلاف جسم میں شبابانہ خون رکھنے والے کامل محدث، کامل مفسر، علم کے اعلیٰ معیار پر فارغ، جامع المعقول والمنقول، جنہیں دنیا شیخ الہند سے یاد کرتی ہے، ان کا تذکرہ آج آپ حضرات کو سنایا جائے گا. یوپی کا ضلع سہارنپور کا ایک چھوٹا سا گاؤں دیوبند، اصل تو نشو نما حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا دیوبند میں ہوا. ولادت 1268 میں بریلی کے علاقے میں ہوئی، جہاں پر ان کے والد محترم ملازمت کے ارادے سے وہاں پر مقیم تھے. ولادت کے بعد دیوبند آئے، نشو نما دیوبند میں ہوا. 6 سال کی عمر میں حضرت مولانا میاں جی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے نورانی قاعدہ پڑھا. علاقے کے علماء شیخ عبداللطیف صاحب، مولانا مہتاب علی صاحب سے اردو اور فارسی کی کتابیں پڑھی. 15 سال کی عمر ہوئی، دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آنے لگا. چھتا مسجد جو آج جس جگہ پر موجود ہے، وہاں پر انار کا درخت تھا. انتظامیہ نے مولوی محمود حسن کو دارالعلوم دیوبند کا پہلا استاذ مقرر کیا. اتفاقی بات یہ ہے کہ شاگرد کا نام بھی محمود حسن تھا. اسی کو شاید یوں کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاذ بھی محمود، شاگرد بھی محمود. 15 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند کا جب قیام عمل میں آیا تو آپ پہلے تلمیذ بنے اور تقریباً 1289 میں آپ تحصیل علم سے فارغ ہو گئے. سند فراغت آپ کو دے دی گئی. دستار بندی 1290 میں ہوئی. 1289 میں ہی آپ کو دارالعلوم دیوبند کا معین مدرس مقرر کر لیا گیا، معاون مدرس مقرر کر لیا گیا. اس کے 3 سال بعد 1292 میں آپ کو باضابطہ طور پر دارالعلوم دیوبند میں مدرس طے کر دیا گیا. ایک ہی سال گزرا تھا کہ درس حدیث یعنی دورہ حدیث کی کئی کتابیں آپ کے حوالے کر دی گئی. لوگوں کو حدیث کی کتابوں کے پڑھانے کے لیے موقع ملنے کے لیے بڑی عمر لگ جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دورے کی حدیث کی کتابیں دی جاتی ہے. لیکن حضرت اتنے صلاحیت مند تھے کہ صرف 1 سال دارالعلوم دیوبند میں تدریس کا گزرا تھا کہ آپ کو دورے کی کتابیں دے دی گئی. 24 سال تک آپ یہ خدمت کرتے رہے. درس کا انداز انتہائی نرالا تھا، محقق مدلل دلائل سے ہر بات کو بیان کرنا، حدیث کی عجیب و غریب انداز میں تشریح کرنا. بعض کہنے والے طلبہ کہتے تھے آپ کا درس ایسا ہوتا تھا کہ پیچیدگیاں حل ہو جایا کرتی تھی. دشواریاں جو درس کے دوران آتی تھی وہ ساری کی ساری ایسا محسوس ہوتا کہ حل ہوتی جا رہی تھی. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ کے درس کا نقشہ کھینچتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جب ابواب اور تراجم، صحیح بخاری کے ابواب و تراجم کی بحث کا سلسلہ شروع ہوتا تو حضرت پر ایک عجیب حال طاری ہوتا اور طلبہ بھی ایک عجیب کیفیت میں ماہو ہو جاتے. گفتگو لمبی چلتی رہتی، کسی کو کوئی بیزارگی نہ ہوتی. وجد کی حالت میں طلبہ محسوس ہوتے تھے اور جو دشواریاں تھی باریک باریک باتوں کے ذریعے وہ پڑھتے جیسے اٹھتے جاتے ہیں وہ دشواریاں حل ہوتی چلی جاتی تھی. آپ کے درس کا یہ
منظر ہوا کرتا تھا۔ آپ کے اساتذہ میں خاص طور پر حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے دیگر اساتذہ، خاص طور آپ کے والد محترم مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے استفادہ کیا۔ درس و تدریس کے بعد جو آپ کی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، علماء بریاں نشین ہی نہیں ہوا کرتے، علماء درس و تدریس کے میدان میں ہی کامل ہوا نہیں کرتے، بلکہ قیادت بھی ان کے اندر ہوتی ہے، قائدانہ صلاحیت بھی ان کے اندر ہوتی ہے۔ عالم پر نگاہ جیسے ایک پریس والے کی، عالم پر نگاہ جیسے ایک دنیا دار کی ہوتی ہے، ویسے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عالم پر نگاہ تھی۔ جغرافی آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا، ہندوستان کے جنوب میں، شمال میں، مشرق میں، مغرب میں کون سے علاقے ہوتے ہیں آپ گھر بیٹھے ان کو طے کیا کرتے تھے۔ بڑی گہرائی آپ کو علم جغرافیہ میں تھی۔ یہی نتیجہ ہے کہ آپ نے جنگ آزادی میں جو تحریک ریشم رومال چلائی تھی وہ انہی بنیادوں پر چلائی تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا کارنامہ جنگ آزادی ہے۔ جنگ آزادی کے لیے آپ نے اپنے آپ کو جھونک دیا، آپ نے اپنی صلاحیتیں اس کے لیے لگا دی۔ یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ انگریز کا ظلم ہندوستان میں ہوتا رہے اور ہم اسے دیکھتے رہے۔ اس کے لیے ذہن کا چلانا، پلاننگ کا کرنا، منصوبہ بند طریقے پر انگریز پر اطراف کے ممالک والوں کو تیار کرنا اور حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا، یہ آپ کا مشن تھا۔ اس کے لیے آپ نے بہت کوششیں کی، بہت کوششیں کی۔ سب سے پہلے ثمرۃ التربیہ نامی ایک تنظیم قائم ہوئی جس میں دارالعلوم دیوبند کے ابنائے قدیم تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابنائے قدیم کی تنظیم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو جنگ آزادی چل رہی تھی اس کو مستحکم کرنا اور جنگ آزادی کو آگے بڑھانا اس تنظیم کا اصل مقصد تھا۔ پھر چند دنوں کے بعد یہی تنظیم دوسرے نام سے منظر عام پر آئی۔ 1911 میں جب اجلاس ہوا دارالعلوم دیوبند میں تو اس تنظیم کا تعارف کرایا جا رہا تھا۔ تقریباً 30,000 لوگ شریک تھے، تقریباً 30,000 لوگ شریک تھے، اور مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف علاقوں میں حضرت نے بھیجا جا کے آپ اس تنظیم کا تعارف کرائیں اور اس تنظیم کے مقاصد سے لوگوں کو آگاہ کرائیں۔ آپ نکل گئے اس تنظیم سے واقفیت کرانے کے لیے، اور اس کے بعد جب انگریز کو اس تنظیم کی سرگرمیاں محسوس ہونے لگی تو اس کے بعد دارالعلوم دیوبند پر حملے کا خدشہ ہوا۔ انگریز دارالعلوم دیوبند پر حملہ کریں گے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام بدل دیا، پھر دوسرے تنظیم کے نام سے وہ آگے بڑھی۔ 1913 میں برطانیہ کے رہنے والے برطانیوں نے عالم اسلام کے کئی خطوں پر حملہ کیا، اور 1913 میں خلافت عثمانیہ جو ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کی حکومت تھی وہ ماند پڑ رہی تھی، اس کا چراغ گل ہو رہا تھا۔ یہ دو واقعات تھے۔ تیسرا، ہندوستان انگریزوں کے ظلم میں آگ میں جھلس رہا تھا۔ یہ تین واقعات نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اس فیصلے پر آمادہ کیا کہ ہمیں اب جنگ آزادی لڑنا ہے، ہمیں اب جنگ آزادی لڑنا ہے۔ اس کے لیے وہ آگے بڑھے، مکہ پہنچے۔ مکہ میں وہاں پر ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد وہاں کے جو وزیر تھے انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو معاونت کے سلسلے میں مطمئن کیا کہ آپ انگریز کے خلاف لڑے، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، آپ کی معاونت میں رہتے ہیں، ہماری پوری امداد آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ خط لے کر آپ اس خط کو خود لے کر استنبول جانا چاہتے تھے، افغانستان کے علاقوں میں جانا چاہتے تھے، لیکن حالات بن نہیں سکے۔ ایک صندوق میں تختوں کے نیچے اپنے خاص شاگرد کو وہ خط کو دے کر آپ نے ہندوستان روانہ کیا۔ وہ خط ہندوستان پہنچا، ہندوستان کے علاقوں میں اس کی تشہیر ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا آپ وہاں سے مدینے گئے، مدینے میں ترک کا وزیر رہتا تھا، اس سے بات ہوئی، انور پاشا اس کا نام تھا۔ وہاں پر بھی جنگ کا میدان تیار کیا جاتا رہا۔ پھر وہاں سے مکے میں دیگر لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن ان ساری صورتحال کا انگریز کو اس ساری صورتحال کی انگریز کو اطلاع ہو گئی۔ اب گرفتاریوں کا وارنٹ جاری ہو گیا، گرفتاریاں شروع ہو گئی، اور شریف مکہ کا جو رہنے والا
تھا اس نے معاہدہ کر لیا تھا ساتھ دوں گا، لیکن حالات بگڑنے کی وجہ سے وہ انگریز کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیا اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد وہ طائف میں تھے، طائف میں مقیم ہو گئے۔ یہاں پر جو مکہ کی طرف سے خط نکلا تھا صندوقوں میں رکھ کر جو ہندوستان میں آیا تھا، وہ خط پورے ہندوستان میں گشت کرنے لگا، لوگوں کے جذبات بن گئے، لوگ بے قابو ہو گئے، انگریز کے خلاف ہمیں مقابلہ کرنا ہے، میدان میں اترنا ہے۔ یہ صورتحال کو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ریشم کے کپڑے پر مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد ریشم کے کپڑے پر لوگوں کے جذبات اور کہاں سے حملہ انگریزوں پر کیا جا سکتا ہے منصوبہ اس سلسلے میں بنانا ہے، یہ خط آپ شیخ الہند کے پاس بھیجنا چاہتے تھے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ خط شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجنا چاہتے تھے۔ خط کی تیاری ہو گئی اور جو تنظیم چل رہی تھی اس کے ایک معتبر شخص تھے جن کا نام عبدالحق تھا، ان کو یہ خط دیا کہ تم جا کر مولانا عبدالرحیم صاحب سندھی کو دینا، وہ شیخ الہند تک پہنچا دیں گے۔ وہ خط لے کر نکلے تھے، انگریزوں کو اس کی بھنک لگ گئی، خط پہنچ نہیں سکا، راستے میں فاش ہو گئی، راز فاش ہو گیا، خط ان کو مل گیا۔ اس کے بعد گرفتاریوں کا وارد شروع ہوا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا، دیگر علماء کو گرفتار کر لیا گیا، مالٹا کی جیل میں بھیج دیا گیا، مالٹا کی جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد مالٹا کی جیل میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہاں پر جمعیت العلماء کے نام سے ایک تنظیم شروع ہوئی۔ آنے کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مالٹا کی جیل میں عرصہ گزر گیا، چند سال گزر گئے، عجیب و غریب کیفیت مالٹا کی جیل کی، سختیاں، مصیبتیں اور وہاں کی صعوبتیں بہت زیادہ تھی۔ آنے کے بعد فوراً جب اعلان ہوا کہ جمعیت العلماء بنی ہے اور آپ کو اس میں خطاب دینا ہے، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور تائیدی جملے اس جماعت کے بارے میں کہے کہ یہ ہندو مسلم سے مل کر جو جماعت بنی ہوئی ہے میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جامعہ ملیہ قائم ہوا، جامعہ ملیہ میں ایک جلسہ ہونے والا تھا، حضرت کی عمر بقاحت، بیماریاں، بڑھاپے کے قریب ہو چکی تھی۔ جامعہ ملیہ کے اس جلسے میں جلسے کی صدارت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دی جا رہی تھی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میرے کیسا خون انگریز کے خلاف رگوں میں دوڑ رہا تھا، ظلم کے خلاف، یہ لوگ کبھی مطمئن سے رہ نہیں سکتے تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میری صدارت سے انگریز کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اس بیماری کی حالت میں صدارت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری صدارت سے اگر انگریز کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اس بیماری کی حالت میں صدارت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کوششیں تھی، یہ قائدانہ کردار تھا۔ ریشمی رومال تحریک، the silk movement اسے کہا جاتا ہے، انقلابی کارنامہ تھا، انقلابی کارنامہ تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کی تواضع، آپ کی انکساری، آپ کی اساتذہ کے ساتھ خدمت بے انتہا تھی۔ طالب علمانہ زمانے میں عموماً خدمت کرنے کا طلباء کو موقع مل جاتا ہے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسی طالب علمانہ زندگی میں استاد کی خدمت کیا کرتے تھے، فارغ ہونے کے بعد شیخ الحدیث بننے کے بعد بھی اساتذہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، اپنے گھر پر تھے، شیخ الہند رحمۃ اللہ بیمار تھے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے پہنچے۔ عیادت کے بعد کہنے لگے کہ میں دیوبند تشریف لائیے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جبکہ وہ مدرس ہے دارالعلوم دیوبند میں، سواری منگائی، لگام اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کمر کا درد تھا، بیماری کی وجہ سے سیدھا بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاتھ سے سہارا دیا، 22 کوس 45 میل، تقریباً 30 سے 45 میل کا سفر لگام کو پکڑتے ہوئے استاد کی خدمت کے لیے ایسا نہیں کیا۔ صرف استاد کی خدمت نہیں، استاد کے والد کی خدمت، استاد کے والد کی خدمت۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے اسد علی صاحب، اسد علی صاحب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے۔ بیماری کا زمانہ تھا، عمر کا آخری مرحلہ تھا، دیوبند میں تھے، دیوبند میں تشریف فرما تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گھر کے باہر تھے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گھر پر تشریف فرما تھے۔ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے دست خطا ہو گیا، دست کی بیماری تھی،
موشنز کی بیماری تھی، موشن ختم ہو گیا، بستر پر نکل گیا، اٹھانے کا کوئی سامان نہیں، اپنے ہاتھ سے اٹھاتے تھے، باہر لے جا کر پھینکتے تھے، اپنے ہاتھ سے اٹھاتے تھے، باہر لے جا کر پھینکتے تھے۔ یہ منظر چل ہی رہا تھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، یہ دیکھنا تھا۔ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ اڑ گئے اور دعا کرنے لگے، اے اللہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے، اور بے شمار دعائیں دی۔ استاذ کے والد کی خدمت، استاذ کے اہلیہ کی خدمت۔ سفر حج کا موقع آیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سفر حج کے لیے نکلنا چاہتے تھے، اپنے استاذ کی اہلیہ کے پاس گئے، وہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے آپ کا کوئی حق ادا نہیں کیا، مجھے آپ کی جوتیاں دے دیجیے، میں نے آپ کا کوئی حق ادا نہیں کیا، مجھے آپ کی جوتیاں دے دیجیے۔ پردے کے پیچھے سے جوتیاں دی گئی، سر پر رکھ کر کہنے لگے، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، شیخ الہند نے حق ادا نہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا قصہ ذکر کیا۔ یہ تھا استاذ کا ادب، استاذ کی گھر والی کا ادب، استاذ کے والد محترم کا ادب۔ تواضع ان کے ساتھ انتہائی زیادہ تھا، متواضع تھے، متواضع، بہت زیادہ متواضع تھے۔ ایک مرتبہ کانپور میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور میں بلایا۔ کانپور میں تدریس کی خدمت حضرت تھانوی ادا کیا کرتے تھے۔ کانپور میں جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، آپ کو بیان کرنے کے لیے بٹھا دیا گیا، گفتگو شروع ہوئی، معقولی انداز میں گفتگو چل رہی تھی، عقلیات سے بحث ہو رہی تھی، اور کانپور میں چند علماء تھے جو عقلیات میں مسلم تھے، جنہیں مانا جاتا تھا، جنہیں تسلیم کیا جاتا تھا، وہ تشریف لائے۔ وہ آتے ہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی کرسی سے اٹھے، بازو بیٹھ گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اصل موقع تو یہی تھا، آپ بیان کرتے تھے تاکہ انہیں اندازہ ہو جاتا کہ علماء دیوبند بھی عقلیات میں مہارت رکھتے ہیں، اصل موقع تو یہ تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا، میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا، اگر آگے میں بیان کرتا تو ان کے لیے بیان کرتا کہ یہ لوگ ہماری معقولیت کو تسلیم کر لے، اللہ کے لیے بیان نہیں کرتا، اسی لیے میں کرسی چھوڑ کر اتر گیا۔ اخلاص کا یہ عالم تھا، اخلاص کا یہ عالم تھا۔ مقام عبادت، مقام عبادت، عبادت تو عبادات کا اہتمام، معمولات کو پورا کرنا، تہجد کی پابندی۔ جب مالٹا بھیجا گیا، مالٹا ایک جزیرہ ہے، بہت زیادہ سردی رہتی ہے، اس علاقے میں آپ کو خندق جیسی جیل میں بھیجا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک خیمہ تھا، ڈیرا تھا، ہوا اتنی سرد رہتی تھی کہ ناقابل برداشت ہوتی تھی، ہندوستان کی برداشت نہیں ہوتی ہے، مالٹا اور وہاں کے جزیرے کی سردی کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سردی اتنی سخت ہوتی تھی، رات آدھی گزر جاتی تھی، سردی کی ٹھنڈی ہوائیں کے چلنے کی وجہ سے ہم بستر پر لیٹے رہتے تھے، نہ اٹھنے کی ہمت ہوتی تھی، نہ صحیح نیند لگ پاتی تھی۔ ان ایام میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رات میں اٹھتے تھے، اپنے معمولات کو پورا کرنے کے لیے تہجد ادا کیا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے ان سردی کے سخت ایام میں، ان سردی کے سخت ایام میں۔ اور آپ کے مالٹا کے معمولات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 10 بجے وہاں کی جیل میں چراغ گل کر دیا جاتا تھا، لائٹ بند کر دی جاتی تھی۔ 1 بجے جب 10 بجے چراغ گل ہو گیا فوراً آرام کر لیتے تھے، 1 بجے بیدار ہوتے تھے، 1 بجے کے بعد سے عبادت شروع ہوتی تھی، فجر تک چلا کرتی تھی۔ حالات ان لوگوں کو عبادتوں سے روکا نہیں کرتے، عبادتوں میں ان کا مقام ایسا تھا۔ تصنیفی میدان، تصنیفی میدان، آپ کی کتابیں، آپ کی بخاری پر تراجم و ابواب ایسا کارنامہ ہے، اور علماء کے لیے ایک ایسا خزانہ ہے، شاید اس کا بدل بہت کم مل پاتا ہے، شاید اس کا بدل بہت کم مل پاتا ہے۔ تصنیفی میدان میں حسین بٹالوی، جسے اہل حدیث کا وکیل کہا جاتا ہے، مولانا حسین بٹالوی جسے اہل حدیث کا وکیل، غیر مقلدیت کا وکیل کہا جاتا ہے، اس نے 10 مسائل پیش کیے۔
10 مسائل پیش کر کر اس نے کہا کہ جو ان 10 مسائل کو قرآن سے اور صحیح احادیث سے ثابت کرے گا میں اس کو 10 روپیہ انعام دوں گا تحدی کے طور پر. تحدی کے طور پر میں اس کو 10 روپے انعام دوں گا. حضرت نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے سے اس کے جوابات کے لیے کتاب لکھی جس کا نام ادلہ کاملہ ہے، آج بھی چھپی ہوئی ہے. ادلہ کاملہ کا جواب حسین احمد بٹالوی سے تو لکھنے کی توفیق ہوئی نہیں، لکھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ایسے جوابات تھے، ایسے استدلالات تھے، اس کا رد کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی. لیکن احسن امروہی یہ بھی غیر مقلد تھا، اس نے جواب میں کتاب لکھی مصباح الادلہ. جواب میں کتاب لکھی مصباح الادلہ. وہ ادلہ کاملہ کا کوئی جواب نہیں تھا بلکہ طعن و تشنیع تھی، کوسنا تھا اور گالم گلوچ تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس کے باوجود شیخ الہند رحمۃ اللہ نے مصباح الادلہ کا جواب لکھا ایضاح الادلہ کے ذریعے. مصباح الادلہ کا جواب لکھا ایضاح الادلہ کے ذریعے. یعنی یہ لوگ علم میں کامل درجے پر فائز تھے. ترجمہ قرآن مالٹا کی جیل جانے سے پہلے آپ نے ترجمہ قرآن کا کام شروع کیا، مکمل نہیں ہوا. مالٹا کی جیل میں رہتے ہوئے ترجمہ قرآن کا کام پورا کیا. شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ قرآن ہے اس کی تصحیح کا کام اس میں ہوا. اور وہیں پر رہتے ہوئے مالٹا کی جیل میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء تک کی قرآن کے حواشی آپ نے لکھے جو دریا بقوزہ کے مانند ہے، جو دریا بقوزہ کے مانند ہے. لوگ تمنا کرتے ہیں شاید شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پوری تفسیر، پورے حواشی، پورے قرآن کے حواشی لکھتے تھے. بخاری پر ابواب التراجم کا کام آپ نے کیا جو مایہ ناز کام ہے. مختصر رسالے بھی آپ نے لکھے، مختصر المعانی علم بیان، علم بلاغت وغیرہ فنون میں پڑھائی جاتی ہے. درس نظامی میں ایک مشکل کتاب سمجھی جاتی ہے، آپ نے اس کا حاشیہ لکھا. تصحیح ابو داؤد کا کام بھی آپ سے ہوا. اس کے علاوہ اور بہت سے رسائل ہیں جس کو آپ نے مرتب کیا. آپ کی زندگی کے نمایاں پہلو انتہائی تواضع کا میں نے واقعہ ذکر کیا. تواضع کا اور ایک واقعہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جنگ آزادی کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے تو سارے ملک میں شہرت ہو گئی تھی. ایک اجمیر کے رہنے والے تھے جو وہاں کے بڑے عالم مانے جاتے تھے جن کا نام مولانا معین الدین تھا، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کو اور آپ کے علم کو اور آپ کے جنگ آزادی میں حصہ لینے، قائدانہ کردار ادا کرنے کو جب مولانا معین الدین صاحب نے سنا تو تمنا ہوئی کہ جا کر شیخ الہند سے ملاقات کروں گا. نکلے دیوبند پہنچے. شیخ آٹو والے نے، رکشے والے نے یا اس زمانے میں جو بھی سواری تھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر اس نے پہنچا دیا. پہنچانے کے بعد ایک بنیاد پر اور ایک تہبند پر ایک شخص تھا. یہ مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آ کر مطالبہ کرنے لگے کہ میری شیخ الہند سے ملاقات کرا دیجئے. آپ وہ جو بنیاد پر اور تہبند پر صاحب تھے ان کو بٹھایا، کھانا کھلایا، آرام کا انتظام کیا. بہت تاخیر ہو گئی. یہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ شیخ الہند سے ملاقات کرا دیجئے، ملاقات نہیں کرا رہے تھے. آخر میں جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو کہنے لگے کہ خاکسار کو محمود حسن کہتے ہیں. میں شیخ الہند تو نہیں ہوں لیکن میرا نام محمود حسن ہے. یہ تواضع کی پوری خدمت آپ نے کر دی، لیکن اس کے باوجود محسوس ہونے نہیں دیا کہ یہی شیخ الہند ہے. یہ کارنامے ہیں، یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کی زندگی کا کچھ حصہ ہے. زندگی کے تو اور پہلو ہیں. 1994 میں آپ نے سفر حج کیا. سفر حج کے لیے آپ نکلے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں تھے. وہاں پر پہنچے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور بیعت آپ نے ان کے ہاتھ پر کی. بیعت کرنے کے بعد لوٹنے سے پہلے آپ کو خلافت دے دی گئی. یعنی اتنے بچے ہوئے اور اتنی باطن کی اصلاح کے حامل تھے کہ آپ کے باطن کی اصلاح کی مزید ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اسی سفر میں آپ کو خلافت دے دی گئی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
آپ کو خلافت دی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو خلافت دی. اپنے طلباء کے ساتھ آپ کا معمول، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ہر چیز ان کی طبیعت میں نہیں تھا. ان کا معمول یہ تھا کہ جمعرات کے دن عصر میں دارالعلوم دیوبند سے نکلتے، گنگو پہنچتے، اور جمعے کے دن عصر میں گنگو سے نکلتے دارالعلوم دیوبند پہنچ جاتے. یہ سالہ سال کا معمول تھا، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سالہ سال کا معمول تھا. ایک مرتبہ طلباء نے یہ چاہا کہ ہمیشہ حضرت تنہا جاتے ہیں، ہم بھی ساتھ ہو لیں گے. بہت زیادہ اصرار کے بعد حضرت نے اجازت دے دی. اب جمعرات کے دن عصر میں نکلنا ہے. حضرت جب بھی جاتے تھے پیدل جاتے تھے، کوئی سواری نہیں تھی، لیکن طلباء ساتھ میں تھے. ایک سواری کو آپ نے بات کیا اور طلباء کو بلایا، پہلے طلباء کو سوار کیا، ایک طالب علم، دوسرا طالب علم، تیسرا طالب علم. گنگو سے ان کا سفر پورا ہو گیا، لیکن حضرت کو بیٹھنے کی نوبت نہیں ہے. حضرت بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو، لگام پکڑ کر چلتے رہے. واپسی میں ان تینوں میں سے ایک طالب علم تھا جو بہت زیادہ ذہین تھا. اس نے یہ سوچا اور اس نے یہ طے کیا کہ اگر ایک مرتبہ حضرت سواری پر سوار ہو جائیں گے، اس کے بعد میں ایک ایسی بات چھیڑ دوں گا جس کے بعد حضرت نہیں اتریں گے. ویسا ہی ہوا. واپسی میں حضرت کو بٹھا دیا گیا. بڑے اصرار کے بعد حضرت بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد حضرت کے سامنے اپنے اکابر کا تذکرہ کیا گیا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے اکابر کا تذکرہ 3 صحابوں میں سے ایک نے چھیڑ دیا. جب وہ تذکرہ ہوا تو حضرت اپنے اکابر کے عاشق تھے. حضرت اپنے اکابر کے عاشق تھے. تذکرہ کرتے رہے. دیوبند سے پہلے درمیان میں ایک نہر آتی ہے جو دیوبند سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آپ جائیں گے تو دیکھیں گے. اس نہر پر جب نگاہ پڑی تو فوراً اتر گئے کود کر اور کہنے لگے تم نے یہاں تک مجھے سوار کر دیا، اب بیٹھو تم. یہ حال تھا حضرت کا، تواضع کا. انتقال آپ کا 1920 میں 30 نومبر کو 9 بجے چاشت کے وقت ہوا. چاشت کے وقت آرزو تو یہ تھی کہ میدان میں جنگ میں شہید ہوتا، لیکن مقدر شاید بستر پر تھا. حضرت کا انتقال گھر میں ہوا. انتقال کے بعد غسل دیا جانے لگا. غسل دیتے وقت آپ کے جسم کے پیٹھ کے حصے کو دیکھا گیا. لوگ حیرت میں پڑ گئے. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا تذکرہ ہوا کہ غسل دیتے وقت پیٹھ کے حصے کو دیکھا گیا تو بہت زیادہ زخم بھی محسوس ہوئے اور عجیب و غریب طرح کا ایک منظر نظر آ رہا تھا. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ راز تھا جس کو حضرت نے بتانے سے منع کیا تھا، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ مالٹا کی جیل میں ہم لوگ تھے تو انگریز حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم کب تک یہ اعلان کرتے رہو گے کہ انگریز کے خلاف جنگ کرنا ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے ہرگز باز نہیں آ سکتا ہوں. تو اس وقت آگ جلائی گئی. جلانے کے بعد آپ کے پیٹھ کے حصے کو اس پر لٹا دیا گیا. آپ کو اس آگ پر لٹا دیا گیا جس سے جسم کا حصہ جل چکا تھا. تو اس کے بعد واپس آئے. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ کچھ ہیلا کر دیتے جان بچ جاتی. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بلال کا بیٹا ہوں، میں خباب کا روحانی بیٹا ہوں. میں جسم سے جان کو جانا تو گوارا کر سکتا تھا، لیکن ایمان کا جانا میں گوارا نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے میں اس کو برداشت کر لیا. آخر میں ایک ملفوظ سنا کر تذکرے کو ختم کیا جاتا ہے. آپ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے، مالٹا کی جیل میں بہت زیادہ یکسوئی تھی اور آپ بہت زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے. تو واپس آنے کے بعد دارالعلوم دیوبند نے طلباء کو علماء کو جمع کر آپ نے ایک نصیحت کی تھی. نصیحت میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے مالٹا کے گزرے ہوئے دنوں میں بہت زیادہ غور کرنے کے بعد امت کی یہ جو صورتحال ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی وہ لوگ بے سر و سامانی میں ہیں، دینی لحاظ سے بھی وہ لوگ پیچھے ہیں. امت کی یہ جو صورتحال ہے، میں نے مالٹا کی جیل میں بہت زیادہ غور و فکر کے بعد جب میں زیادہ غور و فکر کر رہا تھا تو 2 نتیجوں پر پہنچا کہ یہ صورتحال جو بنی ہے وہ 2 وجوہات کی وجہ سے بنی. ایک تو امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. دوسرا ان کا آپسی اختلاف اور ان کی آپسی جنگ نے امت کو بکھیر دیا اور امت کے پیچھے بن جانے کا ذریعہ بنا. بہت سارے علماء ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بہت
خصوصیات ہوتی ہے، لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میں ایک بہت زیادہ نمایاں خصوصیت، ان ساری خصوصیات جن کا تذکرہ ہوا اس کے ساتھ شخصیت سازی، افراد سازی کا کام یہ بہت ضروری ہے۔ آپ جامع ہو، آپ کامل ہو، لیکن آپ جامع اور کامل افراد کو تیار نہیں کریں گے تو آپ کا جامع ہونا، کامل ہونا آپ کے موت پر ختم ہو جائے گا، آپ کی موت پر ختم ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے افراد سازی کا کام کیا۔ آپ ہی کے شاگردوں میں حضرت تھانوی ہے، آپ ہی کے شاگردوں میں علامہ کشمیری ہے، آپ ہی کے شاگردوں میں شبیر احمد عثمانی ہے۔ ایسے شاگردوں کو آپ نے تیار کیا جو آگے چل کر آپ کا جو کام تھا اس کو سنبھالے، امت کی جو زبانی تھی اس کو ٹھکانے پر لائے اور اس کو سنبھالے۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نمایاں خصوصیات جس کو مولانا الیاس محمد صاحب دامت برکاتہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ پہلو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، پوری زندگی ذکر نہیں کی گئی ہے۔ ہمیں اپنے اکابر کو نمونہ بنانا چاہیے، اکابر کی زندگیوں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ آدمی سے آدمی، شخصیت سے شخصیت تیار ہوتی ہے، دل میں جذبات بنتے ہیں جب کام کرنے والے کو آدمی پڑھتا ہے، جب آدمی نمایاں کردار ادا کرنے والوں کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ نمایاں کردار ادا کروں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو زندگی میں لانے اور ان کے نمایاں پہلوؤں سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔